بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا دیو کامل شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر خوف زدہ ہو گیا، تاریخ کا وہ بڑے قد والا سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرماؤں میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا، اور وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا۔ قدیم روایاتوں میں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں جیسی بلندیوں والے قد و قامت رکھنے والے انسان تھے، جنہیں ہم آج جینٹس کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن انک اور جبارین جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ دیو دراصل ایک الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح خد و حال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ انہی جینٹس میں ایک نام جالوت کا بھی آتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ وادی طیہ میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم عمالقہ کے 12,000 مرد و خواتین کو تباہ کیا گیا، اور بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات اور مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے، اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کی شوقین اس بد نصیب قوم کی مسح فطرت، تباہ و ذہنیت اور دین سے بے زادی سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوئے۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں تورات کے اصل نسخے موجود تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھی، جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کی شکل میں
ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا، اور شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شر انگریزیاں، ظالمانہ شرارتیں اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمان جاگی، تو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد بارک تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس حوالے سے ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں موجود۔ نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی نے ان سے مزید کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی موجود ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت اور سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ حضرت طالوت نے قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چاند کے باقی سب نے وہ پانی ہی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعہ میں تذکرہ ہے وہ نہر اردن ہے۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے صف آراں ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت کو بڑھایا۔ فرمان بارک تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی زد میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارا، اور وہ آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور روب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے، اور قوم کفارہ پر ہماری مدد فرما۔ اور بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں
झिझक को देखकर तालूत ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स तालूत को कत्ल करेगा, इससे मैं ना सिर्फ अपनी बेटी की शादी करूंगा बल्कि हुकूमत में इसे हिस्सा भी दूंगा। बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान दाऊद भी था जो बज़ाहिर नुमायां शख्सियत का मालिक था। ना ही शुजाअत और बहादुरी में इसकी कोई शोहरत थी। वो अपने वालिद के 13 बेटों में से सबसे छोटा था, जिसे घर वालों ने मैदान जंग के हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब इस नौजवान ने जालूत की शुजाअना मुबारज़ तलबी और इसराइलियों की पासो पेश को देखा तो इसके खून ने जोश मारा और इसने तालूत से आगे जाने की इजाज़त चाही। लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम ना तजर्बाकार हो और साथ ही साथ तुम नौ उम्र हो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें इस बात का कोई तजर्बा नहीं है और ना ही तुम लड़ सकते हो। मगर जब दाऊद का इसरार बहुत बढ़ गया तो तालूत को इजाज़त देनी पड़ी। दाऊद आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबल पाया तो हकीर समझकर इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन कुछ देर बाद ही जालूत को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ नबर्द आज़मा थे। और कोई अजब न था कि जालूत दाऊद को ज़ेर कर लेता कि अचानक दाऊद ने लड़ते लड़ते अपनी गोपन यानी कि गलेल नमा हथियार निकाली और इससे 3 पत्थर इसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश कर दिया। फिर आगे बढ़कर इसकी गर्दन काट ली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पांसा पलट गया और तागूती ताकत को इबरतनाक शिकस्त हुई। और इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें वज़हमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने इन्हें बादशाही, दानाई और जो कुछ चाहा सिखाया। तालूत ने वफ़ाए अहद के पेश नज़र दाऊद की जहानत और शुजाअत से मुतासर होकर अपनी बेटी मिकाईल की शादी इनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सेदार भी बना लिया। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस इस्लामिक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी इस्लामिक मालूमात मिलती रहें।